لبیک لبیک. شان اہل بیت اطہار، شان صحابہ کبار، شان اولیاء اعظام، قبلہ عالم بابا جی صاحب 12ویں پاک والے مرشد پاک، قبلہ عالم ثانی پاک 12ویں پاک والے مرشد پاک، قبلہ عالم لاسانی پاک 12ویں پاک والے مرشد پاک، قبلہ عالم اعلی حضرت صاحب 12ویں پاک والے مرشد پاک، جناب صاحبزادہ والا شان جناب صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمن صاحب، دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف. حضرات گرامی تمام حضرات جھوم جھوم کر بارگاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. ہمارے پیر و مرشد اپنے ارشادات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں. الصلاۃ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سچا ہمارا خالق اور سچا ہمارا مالک کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ شانوں والا بادشاہ، 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 کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں، کہ جسے وہ دینا چاہے نا، جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. سارا دار و مدار اس کے کرم کے ساتھ مشروط ہے، مکمل طور پہ سارا دار و مدار اس کے کرم کے ساتھ مشروط ہے. دلوں کا بادشاہ وہ، شانوں والا وہ، جسے چاہے جب چاہے جیسے چاہے نوازے. مجھ جیسا ناکارا منیا توڑتا رہے، بیٹھا رہے، دینا چاہے کوئی ہے روک سکے؟ کوئی روک نہیں سکتا. یہ آپ کے دلوں میں محبت، یہ کھچتی ہوئی مخلوق انگلینڈ سے، امریکہ سے، دنیا جہان سے یہ کھچتی ہوئی چلی آئی، دل کس کے اختیار میں ہے؟ کون ہے دلوں کا بادشاہ؟ سوائے اس وحدہ لا شریک کے کوئی نہیں ہے. وہ جسے چاہے. کسی کے خیال میں کچھ نہیں جانتا تو ٹھیک ہے، نہیں جانتا. کسی کے خیال میں بیکار ہوں تو بیکار ہوں، کوئی سمجھتا ناکارہ ہوں تو ناکارہ ہوں، لیکن کیا کروں، میرا رب بڑا کریم ہے.
وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ دینا چاہتا ہے، وہ دے رہا ہے، وہ نواز رہا ہے، وہ نواز رہا ہے، وہ نواز رہا ہے۔ ساری کھیڑ دوستہ صرف اس سے کرم نالے، اس کے فضل کے ساتھ وہ جسے چاہے گندی نالی کے کیڑے کو اٹھا کے جہاں سے جہاں پہنچا دے۔ وہ بادشاہ ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ شانوں والا ہے۔ اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقت مجھے سب کہتے بھی ہیں، سب آتے بھی رہے، بغیر صاحب، سلیم صاحب، گھر سے بھی مجھے کہتے تھے تو بہنا ہے تو شروع ہو جانا ہے وقت۔ لیکن یہ محافل کیا کیا جائے، کہیں قاری صاحب سے کوتاہی نہیں، بریگیڈیئر صاحب سے کوتاہی نہیں، جو کھڑا ہوتا ہے دل کرتا ہے بولے بولے بولے، مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، ایک کیف ملتا ہے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خوبصورت ذکر پاک سننے میں، مزہ آتا ہے۔ میں تیزی سے اس لیے بات کی کہ اب اس کو وقت کو سامنے رکھتے ہوئے تیزی سے ان دوستوں سے معذرت کے ساتھ کہ جو پچھلے دنوں صرف یہ پیغام میرے ان خوبصورت دوستوں کو کچھ نہ کہیے گا، ان کا قصور نہیں ہے، مزہ آ رہا تھا نا، کیسے کیسے خوبصورت بیانات سنے، لطف آ رہا تھا۔ بات تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہونی چاہیے، زبان کوئی ہو۔ ہمارے احسان صاحب اکثر پڑھا کرتے ہیں، میرا دل تھا، ابھی بہت سارے ہیں ڈھیروں دوست تھے جن کو سننا چاہتا تھا، آگے انشاءاللہ وقت کے ساتھ دیکھیں گے رات کو، یا پھر جیسے جیسے ٹائم ملے گا۔ کہہ رہا تھا کہ احسان صاحب اکثر پڑھتے ہوتے ہیں، سب سے میٹھی زبان ہے وہ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خوبصورت ذکر پاک ان خوبصورت ہستیوں سے، خوبصورت حضرات سے ہم سن رہے تھے، اور یہی ہمارا حاصل ہے، یہی سب کچھ ہے۔ ہاں میں بات کرنے چلا تھا کہ سچے ہیں اس کے پیارے حبیب، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے صدقے اللہ کریم نے کائنات کی تخلیق فرمائی، جن کی شان میں رب تعالیٰ خود قرآن کریم کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی پناہ بلند و بالا شانیں ہیں، وہ سوائے آپ کے رب کے کوئی جانتا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ پر اگر درود و سلام بھیجتا ہوا نظر آتا ہے تو اللہ کریم آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرمانے کا اگر خوبصورتی کے ساتھ اعلان فرماتا ہے تو اللہ کریم کیا خوبصورت طریقہ ہے، کیا خوبصورت رب تعالیٰ، ظاہر ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو بڑا ہی خوبصورت دیکھا۔ وہ جب جو انتہائی شانوں والا، یہ ساری کائنات کا خالق، ہر چیز کا بنانے والا، اس نے جب اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت تخلیق فرمائی تو کیا فرمائی ہوگی؟
ہمیں پتا تو اگر قرآن کریم کی طرف دیکھیں تو یوں بھی چلتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس انداز سے بھی مخاطب فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہے انتہائی خوبصورت ہے، پنجابی کیا بات ہے، ڈاڈے سونے ہو، ڈاڈے سونے ہو، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ یہ میں اس طرف آ رہا تھا، وہ بات کرتے ہوئے یہ خیال آ گیا اس طرف کہ کس خوبصورت انداز سے اے سونے ہو اور ڈاڈے سونے ہو۔ نہ میں آپ سے دور نہ آپ مجھ سے دور، نہ اے انتہائی خوبصورت چہرے والے، اے انتہائی حسین و جمیل، اے ڈاڈے سونے ہو، نہ تسی میرے کولوں دور نہ میں تواڈے کولوں دور۔ اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی شان کی لوگ بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون چھیڑا ہے اور اس انداز سے آگے لے کے جاتے ہیں کہ اے ڈاڈے سونے ہو، تسی میرے میں تہاڈا، نہ میں تہاڈے کولوں دور نہ تسی میرے کولوں دور، تہاڈیاں شاناں ایک ہی جانن۔ آؤ میں بتاتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنے والی آن پہلی آن سے بلند ہوگی، یا یوں کہوں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاہ جی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونیو تسی میرے میں تہاڈا، تہاڈی شان میں ایڈی اچھی لے جاواں گا، ایڈی اچھی کھڑاں گا، ایڈی اچھی کھڑاں گا، اس انداز سے لے جاواں گا، اتنی اونچی لے جاؤں گا، اس انداز سے بلند کروں گا، بلند آخرت خیر لک من الاولی۔ کہ ہے سب نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اتنے ایسا لے کے جاؤں گا سونیوں تو انہیں راضی کر کے چھڑا، ایسا لے کے جاؤں گا کہ آپ خوش ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے میرے آقا، میرے بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو اللہ کریم میں اسی ڈاٹا دل سی کہ میں صورت کا بولا، اسی جگہ پر ہی وقت اللہ فرماتا ہے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے تو یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ کسی کا احسان آپ کے اوپر ہو کہ آپ کائنات کے اوپر میرا احسان ہے، آپ کائنات کے اوپر میرا احسان ہے۔ میں اپنے بادشاہ کی بات کرتا ہوں، میں اپنے شہنشاہ کی بات کرتا ہوں، اپنے مالک کی بات کرتا ہوں، اپنے ملجا و مولا کی بات کرتا ہوں۔ پسند ہی نہیں فرمایا کہ آپ کا تو دست شفقت سب کے اوپر ہونا ہے، آپ تو میں نے ایسا رکھا ہے کہ آپ کے اوپر کسی کا احسان نہیں ہے، کیونکہ آپ کائنات کے اوپر میرا احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر کسی کو کوئی دیتا ہوگا، کسی کو کہیں کیا دے سکتا ہے کہ میں نے اسے فلاں چیز دی، نہیں، اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ دینے والے ہیں، جیسے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ یعطی وانا قاسم۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو بھر ڈالا، عطا فرما دیا، دے ڈالا۔ ادھر اسی مقام پر اس گفتگو کو اگلے دن قبلہ مفتی صاحب بھی
کیا خوبصورتی سے ذکر فرما رہے کہ جدھر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آ جائے ادھر تیری میری سوچ ہی ہو جانا کتنی گنتی آتی ہے، کتنے فصاحت ہے، بلاغت ہے، کدھر تک جا سکتے ہیں کہ فلاں چیز، فلاں نعمت، فلاں اختیار، فلاں چیز، فلاں چیز، فلاں چیز۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دوسرے مقام پر قرآن کریم میں ہی فرمایا، یاد رکھنا میں خود اعلان کرتا ہوں، اپنی حیثیت میں رہے بندہ، ہر کوئی اپنی وقت میں رہے۔ اللہ کریم نے خود اعلان فرمایا کہ تیرا ذہن، اس کی تو آئی بڑی چھوٹی سی سوچ، آدھی محدود سوچ ہے، مسئلہ دوست ادھر خراب ہو جاتا ہے، پاوے کوئی پیر ہے تو پاوے کوئی ملا ہے، اس جگہ اس کا مسئلہ خراب ہو گیا جس نے اس دربار پاک کے بارے میں کہیں کسی بھی جگہ کوئی حد قائم کرنے کی کوشش ممکن نہیں ہے، قطعی ممکن نہیں ہے۔ رسول اللہ کے دربار میں مبالغہ ہو نہیں سکتا، بالکل ممکن نہیں۔ ہمارے اپنے حضرات سب جگہ، حضرت اپنے حضرات، آپ خوبصورت ہیں، آپ کا کام خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی تاریخ کو دن اور دن، شب اور روز، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ ہمارے اپنے حضرات گنڈی سٹ چھوڑ دیں، آج شاید آج ہی رکھنا چاہیے، اور کی رکھنا چاہیے، تیرے پلے آگے تو نہیں رکھے گا، وہ ان ساری چیزوں سے آگے ہے، بہت آگے ہے، بہت آگے ہے۔ وہ تو اجرا سکھانا آتا سی نا، اور رک گیا، جو ایک قدم اگے بتایا تو جل کے خاک ہو جاؤں گا، وہ سکھانا نا، پیغام لا کے آنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت میرے بادشاہ اور میرے شہنشاہ، میرے مالک، مزہ آتا ہے اپنے مالک کی بات بھی کرتے ہوئے، اور میرے مالک اور گردن سچا گردنا کی چپ چڑھ دینی۔ وہ بادشاہ وہ فرمانے لگے، اچھا بس تیرا ادھر خلاص ختم، یہی تیری حد تھی تو سن لے، اگر تیری حدیں یہاں ختم ہوتی ہیں تو میری یہاں سے، میرا یہاں سے آغاز ہے۔ آج ٹائی پارے یاد کر کے 7 سال یا 14 سال درس نظامی دورہ حدیث کر کے، اللہ کرے کریے ایک باری حدیث پاک کے اندر دے جائیے، پھر پتہ چلتا ہے، پھر مزہ آتا ہے۔ اور محبت نال انہاں دا ذکر کرتے صحیح، ان کی بات ہو اور پھر بات نہ بنے، تکدا نہیں ہے، میری بات بن گئی آپ کی بات کرتے کرتے۔ پکڑ اجرا آ جاؤ، پہلے کیا ہے بندنا ڈاٹا کمزور ہوں، لیکن اپنے بادشاہ کی بات کرتے ہوئے نا پھر ایک مزہ ہوتا ہے، ایک وجد ہوتا ہے، ایک وجدانی کیفیت ہوتی ہے۔ میں اپنے آقا، اپنے بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کر رہا ہوں، اور میں بات کر رہا تھا یہ ہمارے خوبصورت عظیم رئیس المناطقہ قبلہ مفتی صاحب بڑے خوبصورت نکات چھیڑا کرتے ہیں، مزہ آتا ہے۔ اگلے دن اسی پہ بات ہو رہی تھی، اور جو میں بات آپ سے کر رہا ہوں کہ ہماری سوچ، ہمارا گمان کہاں تک جا سکتا ہے، کیا کدھر تک جا سکتے ہیں، لیکن ادھر رب دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے تو اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خوبصورت دربار پاک کی طرف دیکھنے والوں کو سمجھا دیا کہ تیری وقت کیا، تیری حیثیت کیا، جو تیری سوچ میں ہے اور جو نہیں آ سکتا، جو بھی تو یہ سوچ سکتا ہے نا کسی طرف بھی کہ یہ ممکن
میں دوسری طرف نہیں لگاؤں گا کیونکہ ادھر تو سب کچھ ممکن ہے ہی ہے، لیکن اگر کسی کا ذہن دوسری طرف جا سکے تو اللہ کریم نے قرآن کریم میں فیصلہ فرمایا کہ جو کچھ بھی جا کر نہ کی کوئی بات کرتے ہیں نا تو اس نے اپنی طرف کہا ہاں پھر میرے نال گل کری نہ دی گل کرن تو پہلے کہ اگر کسی بھی چیز کے بارے میں نہ کے بارے میں کوئی چیز ایسی خیال جاتا ہے تو سن لو. اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں میں نے وہ سب کچھ عطا فرما دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا و مولا جن کا یہ خوبصورت یوم ہے. وقت ہاں میں بات کر رہا تھا جدھر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بھر ڈالا اور کس انداز سے بھر ڈالا. اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہی کو تو بنایا کہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے گا، بے بسوں کو سنبھال لیجئے گا، بے قصوں کو سنبھال لیجئے گا. آپ کو ہے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو میں نے ایسا بنایا ہے، اس انداز سے نوازا ہے کہ آپ کے دربار میں جو بھی آئے جب بھی آئے جو بھی مانگے اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو آپ کے دربار کی شان نہیں کہ کوئی آئے کچھ مانگے، جو بھی مانگے جب بھی سائل آئے جب بھی جولی پھلائے اے میرے پیارے حبیب عطا فرما دیجئے. اور اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرما دیجئے اس سب چیز. ہاں میں بات کر رہا تھا کہ ہمارے آقا ہمارے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر رب تعالیٰ آپ کے چہرہ مبارک کو ہر وقت ہر لحظہ ہر آن اپنی نگاہوں کا محور و مرکز بنا کے رکھے گا. شیخ حنیف صاحب آگے آگے بیٹھیے آپ کدھر ہے سامنے بیٹھیے. خوبصورت پیغام آپ دیتے ہیں. آپ میرے خوبصورت بیٹے ہیں خوبصورت کام کر رہے ہیں. جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت چہرہ مبارک کو کی بات آئے تو رب تعالیٰ خود فرماتے ہیں کیا ہے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے چہرہ پاک کو اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ میری نگاہوں کا محور و مرکز اگر کوئی ہے تو وہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک ہے. ذکر پاک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رب تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرمائے کہ اس ذکر پاک کو پھر وہی بات آ جاتی ہے پھیلاتا نہیں. پھر سوچئے کہ جس ذکر پاک کو بلند کرنے کا اس نے ذمہ اٹھا رکھا ہے ذکر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو، آپ کے علم پاک کا، آپ کی سخاوت کا، آپ کی کریمی کا، آپ کے اختیار کا. ذکر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بلند کرنے کا ذمہ اس نے اٹھا لیا. پھر کوئی حد نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی حد نہیں. عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کریم سارا قرآن کھول دے جا کے کوئی ایک مقام تو نکال کے دکھا دے کہ جدھر رب تعالیٰ نے یوں فیصلہ فرما دیا ہو کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے میری اور میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کر لی. رب تعالیٰ نے فرمایا یوں ہی فرمایا اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے مجھے اللہ کی اطاعت کی. یا میں یوں کہا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا اے میرے پیارے حبیب جو آپ کا وہ میرا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تباہ اللہ کریم کیا خوبصورتی سے ڈائریکٹ اللہ کریم نے قانون بنا دیا قرآن کریم. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ہر اس بندے تک میرا یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ جو مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے وہ آپ کی اتباع اختیار کرے. اسی کیوں سب دستے ہیں مدینہ پاک
رب تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیجئے کہ جو میری محبت کا دعوے دار ہے وہ آپ کی اتباع اختیار کرے، وہ آپ کا ہو جائے، وہ آپ کی طرف لپکے، اس کا خیال آپ کی طرف، اس کی محبت آپ سے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر آپ کی اتباع اختیار کرے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ آپ کا، جب میں دیکھوں گا نا وہ آپ کا، یہ جو اتنے خوبصورت ہستیاں رونق افروز ہے نا، ہمارے بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ، 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 جن کا یہ سارا فیض دنیا کے کونے کونے میں پھیلا ہوا ہے، جس جگہ دیکھیں کوئی گوشہ ایسا نہیں جدھر آپ کا فیض موجود نہیں۔ یہ اتنے بلند و بالا درجے پر، بے پناہ بلند و بالا درجے پر، بے پناہ بلند و بالا درجے پر آپ کی کرامات کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ آپ تو اولیاء اللہ کی کو آگے منازل ان کی چلنے میں ان کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ آپ بلند و بالا مقام پر قبلہ ثانی رحمت اللہ علیہ، میرے شیخ کے شیخ بلند و بالا مقام پر، اور شیخ تو شیخ ہی ہوتا ہے، پیر تے پیر ہی ہوتا ہے۔ کیا بات کروں اپنے شیخ کی، بات کر رہا تھا جو اسی طرف جاتا ہوں کہ یہ خوبصورت شخصیات ان کو دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اختیار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا توق گلے میں ڈال دیا۔ یہ جس عرس میں اس وقت میں اور آپ اکٹھے ہیں، جسے 112 سال ہو گئے، اس کی بنیاد آپ کی محبت میں ڈوب کر کس نے رکھی؟ ہمارے بانی طریقت رحمت اللہ علیہ۔ عیدگاہ میں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بلانا، آپ کی محبت سے لوگوں کو بھرنا، اور ادھر یہ بھی بات کرتا چلوں کہ خانقاہی نظام یہ نظام ہی محبت کا ہے۔ ادھر نفرت کی بات نہیں ہوتی، بلکہ ادھر ہوتا ہی کیا ہے کہ جدھر نفرت کسی میں ہو، کینہ ہو، بغض ہو، دل میں تنگی ہو، تو وہ اس نظام کی طرف رخ کرتا ہے، وہ پہنچتا ہے خانقاہوں میں، کسی ولی اللہ کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ کس لیے پکڑتا ہے؟ کہ اسے دنیا کی غلاظت سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈال دے۔ وہ اس مرحلے میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے، پہلا قدم ہی یہ ہے، اس کو صاف کرنا، اس میں سے نفرتوں کو نکال دینا، محبتوں کو ڈالنا۔ آج خوبصورت بیانات آپ نے سنے، ہمارے ایک انتہائی اچھے دوست اس پہ ذکر بھی فرما چکے، پہلے میرے سے پہلے ہی بات کر گئے کہ کسی وقت جذبات، اب ان سے پوچھئے نا، یہ تو بیٹھے ہیں نشتر پارک میں، میں ادھر ہی تھا، میرے ٹیلی فون پہ میرے کول تو ہوتا نہیں، کارج نہیں رکھتا، کئی دوستوں کی شکایت ہوتی ہے، موبائل ملاندے رہتے ہیں نہیں ملتا، دورے تے ہوتا تو آن ہوتا، گھر ہوتا تو کول نہیں رکھتا، وگرنہ کم نہیں کر سکتا۔ مجھے حاجی علی بلو صاحب اسی اسٹیج سے حضرت، اس کے چند لمحوں بعد میں نے وہ خبر سنی، ان کا میسج آیا تھا، وہ ریکارڈ تھا جب میں نے جا کے کھولا کہ جس سہانی گھڑی چمکے طیبہ کے چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں کروڑوں سلام۔ اب اگر یہ حضرات کسی وقت جذبات میں آ جائیں، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موقع تھا، میں نفرت کی بات نہیں کر رہا، محبت کی بات ہی کر رہا ہوں، لیکن کوئی آپ کو پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، ضرورت ہے اس وقت۔ نشتر پارک بھرا ہوا،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में डूबे हुए वो दीवाने इस तरह उधर भी नमाज भी पढ़ रहे हैं और जिनके साथ ताल्लुक है, मोहब्बत है, उन्हें मैसेज भी भेजते जा रहे हैं। ये नहीं मैसेज कोई और के फला चीज था, अपने आका। और उधर क्या हुआ? इधर आपको याद होगा आज हजरत ने बयान फरमाया, इफ्तिखार साहब क्या खूबसूरत इस स्टेज पे खड़े होकर वो शहीद कितना खूबसूरत बयान देकर करके जा चुके हैं। ये बातें फिर जो मैं बात कर रहा हूं, क्या सीयत देखिए आपने। और अगर इस वक्त कोई ये कहता है ना, मैं ये तस्सीह करना चाहता हूं, एक मुकर्रर गालबन कह गए कि बाजारात की बात है, ऐसा हरगिज नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैं पेश हूं। डेढ़ इंच की मस्जिद जाके ना समझ पता नहीं की कर रहे हैं, खुदा का वास्ता समझो। मैं कहते ने फला जिस वास्ते मैं गल भी की सी। अल्लाह के करम से उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पाक के सदके से जिस जगह भी इस वक्त कोई काम हो रहा है अहले सुन्नत वल जमात का, मशाइख के प्लेटफॉर्म पे हो रहा है या अहले सुन्नत वल जमात के प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह फकीर फ्रंट में है, आगे है और आगे ही रहेगा। हाँ, ये इस निजाम के लिए नहीं निकले। पहली मीटिंग भी जो हुई मुशाइख के साथ, अभी ईदगाह में इंशाअल्लाह आने वाले अय्याम में फिर एक भरपूर मीटिंग होगी। उसके बाद हम सोच रहे हैं सब इकट्ठे करेंगे, उलमा भी और मुशाइख भी, और फिर इंशाअल्लाह अगर उसका हुक्म हुआ, मैं हुआ या नहीं हुआ, ये मेरी ख्वाब थी जो अब मुझे नजर आ रही है कि एक ये लोग कर देना मिलियन मार, इन्हें की पता ही नहीं मिलियन कहने किसने। इंशाअल्लाह दाता दरबार से बड़ी सरकार तक एक समुंदर होगा। समंदर होगा, मार्च नहीं होगी। मार्च कदों होगी ना टुर सके, मैं देखता हूं टुर ही नहीं सकेंगे। और ईदगाह के साथ मैं अगर पिंडी से जाऊं लाहौर और दोस्तों को बता दूं मैं जा रहा हूं और वक्त बता दूं, जीटी रोड से मैं पड़ जाऊंगा मैं अपने संगिया नाल। और याद रहे कि किसी को खौफजदा आने की कोई जरूरत नहीं। यमन मार्च होगा, इसमें सब झंडे होंगे, पाए मुबारक ऊपर होगा और औलिया का है फैजान, और औलिया अल्लाह का फैजान है ही मोहब्बत। उफ दरगुजर तू कुछ करके आना, मैं तनसीम में पावे मैंने कोई कुछ कहे मैं ना मांगा। हाँ तो ये इंशाअल्लाह अल्लाह करीम का फजल होगा, उसका करम होगा तो हमारा मुल्क इन हालात से निकलेगा, उसके करम के साथ, उसके फजल के साथ, उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नालैन पाक के सदके से। दोस्तों मैं बात कर रहा था कि ये मज़ारात पे हाथ पड़ा, अगर उस वक्त उठना होती ना तारीख, तो जब सबसे बड़े बड़ों के बड़े बेपनाह बड़े जो उधर थे ना उस वक्त हम गर्दनें कटा देते। या इधर जब पीर बाबा का सिलसिला हुआ, ये नहीं हुआ सिलसिला,
جب رحمان بابا کا سلسلہ ہوا یا نہیں ہوا؟ پیر بابا کا ہوا یا نہیں ہوا؟ میرے پیارے دوست، پیر نور اللہ قادری صاحب کسی مصروف کی فیاد کی وجہ سے آج وقت نہیں پہنچ سکے۔ ان کے جوان، میں گیا ہوں لنڈی گوتل، میں دیکھ کے ہوں کیا بیتی، اور جو پشاور میں رہنے والے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ کیا خوبصورت کام ہے اس خاندان کا، اور جو اولیاء اللہ کی ان کے والد محترم، ان کے جانثار، جیسے آج میں آپ کو کہوں کہ لٹا دو جانے، 1 منٹ لٹاؤ کے لگاؤ گے؟ جانثار کھڑے ہو گئے۔ اولیاء اللہ کس کو کہتے ہیں؟ بیٹھ جاؤ بیٹے، مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے آپ کی محبتوں کا، بیٹھ جائیے۔ کھڑے ہو گئے، ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ سلام ہے پیر صاحب کے والد گرامی کو۔ انہوں نے کہا کہ یہ خون خرابہ ہو جائے گا، لوگ کہیں گے میری وجہ سے اتنے لوگ قتل ہو گئے، میں بچانے والوں میں سے ہوں، قتل کرانے والوں میں سے نہیں ہوں، اپنے خاندان کو لے کر ادھر آ گئے۔ یہ ہے خانقاہی نظام۔ پیر سمیع اللہ صاحب، پیر سمیع اللہ صاحب، پیر سمیع اللہ صاحب، آپ، میں اگلے دن دیکھ رہا تھا میرے بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا فرمان مبارک کہ میں دیکھتا ہوں ایسا وقت آئے گا کہ چہرے سجائے ہوئے، بیرون ایسے کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر ان کا اندرون دیکھ لیں تو خونخوار بھیڑیے سے بدتر۔ اور آج مثال دیکھیے، گردن کاٹ کے، سینے پہ رکھ کے، گرد و نواح ناچ کے، ہماری افواج کے، ہمارے اچھے نوجوان پولیس والوں کے جو اس ملک کا سرمایہ ہے، یہ کس کا احساس ہے؟ یہ پولیس والا، ان کا کیا گورنمنٹ کے ساتھ؟ یہ تو ڈیوٹی کرتے ہیں اس ملک کی حفاظت کے لیے، ان کے اوپر کاٹتے ہیں، 7 ٹکڑے کرتے ہیں، ادھر رکھ کے سر گرد و نواح ناچتے ہیں، ادھر سے منڈی لا کے نا گیسز ہوتی ہے، ادھر آگ لگاتے ہیں، دھڑ کھڑا ہو جاتا ہے، اس کے گرد ناچتے ہیں، داڑیاں، بال، اندر ایمان کی رتی نہیں۔ میں جو بات کر رہا تھا واپس اس طرف جاتا ہوں، ٹائم نہیں ہے۔ اس وقت نہیں کھڑے ہوئے، کسی جگہ مشائخ عظام نہیں نکلے، قربانیاں دیتے آئے ہیں، قربانیوں کی داستان ہے۔ ادھر سے دیکھیے کیسے کیسے ہنسی تھے، انہوں نے درد کتیاں گری نہیں، کیا کیا ہوا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کامیابی ہمیشہ حق کی ہے، حق ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ میں جو بات کر رہا تھا پھر بھی نہیں نکلے، کب نکلے؟ میں نے یہ موضوع نہیں لینا تھا، اس لیے لیا کہ کسی نے کہا کہ مزارات کی بات آئی تو نکلے، نہیں نکلے۔ کس وقت نکلے؟ جب انہوں نے یہ سب کچھ کرنے کے بعد آگے بڑھنا شروع کیا، اور یہ سب کچھ اس کو انہوں نے شریعت مطہرہ کا نام دیا۔ جب انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ شریعت مطہرہ ہے، اس وقت اگر ہم بیٹھے رہے، مشائخ سے بات ہوئی، روز ہوتی ہے، جاتے ہیں، جن کی جوتیوں کا صدقہ مجھے ادھر بٹھا دیا، جن کی جوتیوں کا صدقہ لوگ ہمارے ہاتھ پیر چومتے ہیں، جن کے نالین پاک کا صدقہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، ان کے خوبصورت فرمودات کو اگر کسی بھی مقام پر کوئی غلط انداز سے اپنی ثقافت کو آگے لا کے شریعت مطہرہ کا لیبل لگانے کی کوشش کرے گا تو مشائخ نکلیں گے۔ صرف یہ بتانے کے لیے یہ سلسلے شروع ہوئے کہ شریعت مطہرہ یہ ایک خوبصورت پیغام ہے، یہ محبت کا پیغام ہے، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بے شمار واقعات آپ کے آگے رکھ سکتا ہوں، لیکن ہمارے آقا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدا فرماتے ہیں تو دیکھ لیجئے، ابھی ذکر بھی ہوا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا فرمائی، کیوں فرمایا؟ میں تمہارے درمیان کیسا انسان ہوں۔ انتہا فرمائی اپنے اس خوبصورت اس انداز مبارک کی، تو ادھر کھڑے ہو کر آپ خطبہ مبارک حجۃ الوداع کا نکال کے تو دیکھیے کیا فرما رہے ہیں کہ ان سب چیزوں سے نکلو، کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے پہ، عربی کو اجمی پہ، اجمی کو عربی پہ، ان سارے معاملات سے حقوق انسان کس انداز سے، ادھر بھی درمیان میں سارے مسائل دین کے جو سمجھائے گئے، اور پھر ادھر پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہی فرما رہے ہیں کہ ایک خوبصورت انسان بن کے رہنا۔ میرے عزیز ساتھیوں، مجھے بڑی خوشی ہوئی جب ڈاکٹر صاحب نے جب فرمایا کہ ہمیں نکلنا ان چیزوں سے، سندھی، پنجابی، پٹھان، بلوچ، یہ نہیں ہے ہماری شناخت، ہماری شناخت ایک ہی ہے، اور وہ ہمارے خوبصورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے فرمودات، آپ کی شریعت مطہرہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع۔ میرے پیارے دوستو، میں جو بات کر رہا تھا کہ عصر کی اذانیں شروع ہو گئی، بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر سے اٹھیں، محبت لے کے اٹھیں، پیار لے کے اٹھیں۔ جہاں چند لوگ غلط پیغام دے رہے ہیں، وہاں اس ملک کی 85% آبادی اگر نکل کر ٹھیک پیغام دینا شروع کر دے، اگر لوگوں کو بتانا شروع کر دے کہ حق کیا ہے، اصل کس چیز کا نام ہے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، کہ جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ پاک ہے، جس حوالے سے میں بات کرنے چلا تھا اور کروں گا سیان سمیٹنے سے پہلے، کہ مکہ المکرمہ میں کیسے کیسے لوگ ہیں، کیسی کیسی اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کر رکھا، کیا کیا نہیں کیا انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رونق افروز ہیں، شانوں کے ساتھ، بے پناہ شانوں کے ساتھ، بڑا خوبصورت منظر بیان کیا جاتا ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ کالا جوبہ مبارک ہے، کالا امامہ مبارک ہے، آپ کی ایک زلف مبارک دائیں جانب ہے، ایک بائیں جانب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے پناہ شانوں کے ساتھ، بے پناہ شانوں کے ساتھ داخل ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے پناہ شانوں کے ساتھ رونق افروز، اس وقت جب وہ سب سمجھتے تھے کہ آج ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کر دیا جائے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کر فرماتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو، کیا چاہتے ہو، کیا خیال کرتے ہو تم کہ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، کیا سلوک ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام شانوں کے ساتھ رونق افروز ہے، بے پناہ شانوں کے ساتھ۔ آپ کا یہ فرمان مبارک سن کے یک زبان ہو کر سب عرض کرتے ہیں کہ آپ کریم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ کریم کے بیٹے ہیں۔ کریموں سے کرم کے علاوہ کس چیز کی توقع کی جا سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
سب کو فرما دیا کہ جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار کے ساتھ جب تعلق جڑتا ہے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، سختی جاتی رہتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خوبصورت دربار پاک کی یہی تربیت ہے، یہی تربیت لے کے غلام نکلے، جہاں چلتے چلے گئے ہر قدم پہ کامیابی نے ان کے قدموں کو چوما۔ یہ تو دوسروں کا پروپیگنڈا ہے اسلام کے خلاف، یہ تلوار، یہ بندوقیں، یہ دھماکے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام اس انداز سے ایسا ہے نہیں۔ اپنے خوبصورت دین متین کی تعلیمات کو سمجھیے، انہیں اپنائیے، انہیں لے کے آگے بڑھیے، ہر مقام پر پہنچائیے، لیکن ایک چیز یاد رکھیے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام ہر جگہ پہنچاتے چلے جائیے۔ میرے پیارے دوستو، فقیر کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی ہے۔ آپ سب کو دیکھ کر آپ سب میرا وہ کوئی محنت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی وہ نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی بات کی تھی، پھر کہتا ہوں کہ آپ میرا خوبصورت باغ ہے جو مجھے بس دے دیا اس نے، جو دنیا جہان میں پھیلے ہوئے ہیں، ڈاڈے اچھے لگتے ہو تسی میں، میرے اپنے بوٹے جو ہوئے، میرے اپنے پھول جو ہوئے، بڑی پچھلے دنوں میں جس طرح سے چل رہے ہیں معاملات، مجھے آپ سب بڑے اچھے لگتے ہیں، بہت پیارے ہو آپ، لیکن آپ سب مجھے اس لیے پیارے ہو، آپ سب مجھے اس لیے اچھے لگتے ہو، اس لیے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو کہ آپ کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بنی ہوئی ہے، بس ہی آپ سب کے پچھلے 2-3 ایام میں مختلف دوست مختلف جگہوں سے آ رہے جا رہے، غالباً سلیم صاحب نے بات بھی کی کہ انج کردہ، کوئی کہتا دعا تے انج، وہ چلے ہو تسی کہندے ہو تے انج کر چھڑدا، کبھی کوئی موقع ہو سکتا ہے کسی بھی وقت میں آپ کی یاد آپ کو کس مشکل یہ سلسلے اس رشتہ تو خیر یہ 112 سالہ تقریبات تھیں، پھر میں نے خود ہی جگہ کی تنگی کو محسوس کرتے ہوئے، ابھی ہم تو ادھر بیٹھے ہیں، جو باہر ہیں انہیں پتہ باہر کیا کیفیت ہے روڈوں پہ، جو سلسلے ہیں پہلے نکلا میں نے مختلف جگہ بھی دیکھی، لیکن پھر جس انداز سے اس کو لے کے جانا چاہتا تھا، بس یہ جو جگہ کا مسئلہ تھا نا، اس لیے نہیں نکلا، وگرنہ میں نے نکلنا تھا، پورے ملک کا دورہ کرنا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے میں جدھر جاتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ دوست ہر جگہ موجود ہے، وہ ایک، لیکن دوست مختلف مقامات پر بھی، کئی جگہ پہ باہر بھی آج بھی ہو رہے ہیں، کئی احباب کو میں نے خود روک دیا کئی مقامات پر کہ بس اب ادھر کر لو،
میرے پیارے دوستو، یہ بڑا اس لیے یہ بات کی، یہ بڑا خوبصورت یوم ہے، 112 سالہ تقریبا، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ، ہمارے بانی طریقت، جنہوں نے یہ خوبصورت آغاز فرمایا تھا، آج اسے 112 سال ہو رہے ہیں۔ یہ اعزاز ہے ہمیں، کیونکہ 12 کے ساتھ ہماری نسبت، ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ اللہ اسے اور مضبوط سے مضبوط تر کرے، اسی میں ہمیں گم کر کے رکھے۔ میرے پیارے دوستو، بات کر بھی نہیں سکا، کوئی مضمون لے بھی نہیں سکا، وقت کا مسئلہ تھا۔ اب دعا کی طرف جانے سے پہلے کہ پھر عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تاکہ لنگر کا بھی سلسلہ شروع کیا جائے، پھر آپ احباب کو ایک بار یہ تلقین کرتے ہوئے، یہ نصیحت کرتے ہوئے کہ ہمیشہ محبت کا پیغام پھیلائیے، اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو اس خوبصورت میلاد پاک کی محفل میں آنے پر، سجانے پر، جس خوبصورتی سے آپ احباب نے چارٹ تقسیم کیے، دعوت نامے دیے، جگہ جگہ پیغام پہنچایا، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب کو مبارک دیتا ہوں۔ آپ کی ان محبتوں کو، ان عقیدتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور ہمیں اپنے شیوخ جن کے قدموں میں ہم حاضر ہیں، ان کی خوبصورت تعلیمات پر، ان کے خوبصورت نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے شیوخ جن کے قدموں میں ہم حاضر ہیں، ان کی خوبصورت تعلیمات پر، ان کے خوبصورت نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرے عزیز دوستوں، حاضری کے مسئلے میں جو آپ تھوڑا خیال رکھا کیجیے۔ اچھا، میں آگے بہت زیادہ مصروف ہو جاؤں گا اور تیزی سے وقت چلا جاتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حاضری پھر تیار ہوگی، وقت کا خیال رکھا کریں۔ خوبصورت قوم پہ یہ بھی پیغام دیکھا جائے کہ وقت پہ پاسپورٹ پہنچانے کی کوشش کیا گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ فرمان صاحب کے لیے بہت دعا کیا کریں، بہت زیادہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ انہیں حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے ساتھ ان سے استدعاء کے سلسلے میں مجھ سے کئی گنا بڑھ کر زیادہ خدمت لے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت عطا فرما رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس سے مزید اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انہیں آگے سے آگے لے کے جائے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ ہمارے ملک پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے، جیسا کہ سب آپ کے علم میں
کہ میرے تایا حضور ان کا پچھلے دنوں وصال ہو گیا. آج ان کی چہلم کی بھی تقریب منائی گئی. ابھی ہم دعا کے لیے جب آج اٹھائیں گے ان کے درجات کی بلندی کی اس کے لیے بھی اللہ کریم کے حضور عرض کریں گے. میرے پیارے دوستوں، میرے عزیز دوستوں، بات ختم کر رہا ہوں اس بات سے کہ مدینہ پاک، کسی نے میرا حاضری کے حوالے سے یہ بات کی، مدینہ پاک کے ساتھ اپنی نسبت کو، اپنے تعلق کو، اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط کر دو، گہرے سے گہرا دو. جس قدر ہو سکے مدینہ پاک کی محبت میں ڈوب کے چلے جاؤ. جان لو کہ بس مدینہ پاک مل گیا تو ہر چیز مل گئی. مدینہ پاک حاصل ہو گیا تو ہر چیز حاصل ہو گئی. میں بات کو سمجھتا ہوں کہ سچے ہمارے آقا، ہماری جانوں کے بادشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بے پناہ شانوں کے ساتھ تشریف لائے، بے پناہ شانوں کے ساتھ اور اس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیونکہ شانوں کے ساتھ تشریف لائے، بے پناہ شانوں کے ساتھ اول نے اول کو بھیجا، آخر نے آخر کو بھیجا، ظاہر نے ظاہر کو بھیجا، باطن نے باطن کو بھیجا، کریم نے کریم کو بھیجا، رؤوف الرحیم نے رؤوف الرحیم کو بھیجا. اور بھیجتے ہوئے کیا خوبصورت اعلان فرمایا، کتنی خوبصورتی سے فرمایا. تمہارا کوئی حال نہیں تھا، تم دوزخ میں گرنے کو تیار تھے، دوائی کے دہانے پہ کھڑے تھے کہ یہ نور پاک نے بتایا. اس نور پاک نے دستگیری کی اور دوزخ میں گرنے والوں کا ہاتھ پکڑ کر جنت کی راہ دکھا. میرے پیارے دوستوں، سب کچھ ادھری ہے، ہر چیز ادھری ہے. مدینہ پاک سے ہٹ کر نہ کچھ تھا، نہ کچھ ہے اور نہ کچھ ہوگا. مدینہ پاک، مدینہ پاک اور مدینہ پاک. خوبصورتی سے خطیب صاحب نے ناز پڑھی. دوست بولے، خوبصورت دوست ہمارے رہ گئے. حنیف صاحب کے لیے میں نے خاص طور سے قاری صاحب کو کہا تھا انہیں زیادہ ٹائم دیجیے گا، بڑا خوبصورت بولتے ہیں. آصف صاحب بیٹھے ہیں، یہ وہ دوست. لیکن انشاءاللہ رات کی میں آگے بس میرے پیارے دوستوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیسے بات کو ختم کروں اور ان الفاظ میں کروں. آپ کے دلوں میں یہ جو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اس میں بے پناہ اضافہ ہو، اسے بے پناہ اضافہ ہو. یہ بس سے اٹھے، چلے پھرے، کھائے پیے، لیکن جدھر بھی ہو، جہاں بھی ہو، ہمارے تصور میں تم مجھے خطرہ بنا. آقا علیہ السلام کی خوبصورت محبت اسی میں ڈوب کے رب کریم مجھے آپ کو زندہ رکھے اسی محبت میں، ہمیں موت دے اسی محبت میں. پھر میں کہا کرتا ہوں کہ ہمیں قیامت کے دن اٹھائے اسی محبت میں، اسی محبت میں. اور پھر جو بھی ہے کہ امتحان میں نہیں ہے، یہی سب یہی جگہ ہے ادھر جو کچھ لینا ہے. اگر ادھر مل گئی، اس میں فنا ہو گیا تو یہ تو اس کا قانون ہی نہیں. کوئی تو ہے جو دیتا ہے تو دیتے ہی چلا جاتا ہے، نوازتا ہے تو نوازتا ہی چلا جاتا ہے. یہ اس کا قانون نہیں ہے کہ دے اور پھر لے لے. انشاءاللہ ادھر بھی اٹھیں گے، اس کے آگے ہر جو ہے جو ادھر بھی وہی دیتا ہے
وہی دینے والا ہے، وہی نوازنے والا ہے، استقامت بھی دے گا تو وہی، مضبوطی کے ساتھ قائم و دائم بھی رکھے گا تو وہی، ایمان والی موت دے گا تو وہی، کل ادھر بھی اسی محبت کو اٹھائے گا تو وہی۔ اس لیے اس کے آگے یہ بات کرنی چاہیے کہ زندہ رکھ اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، موت سے تو اسی محبت سے، کل قیامت کے دن اٹھاؤ اسی محبت۔ آپ سب کو بے پناہ کرم کے ساتھ نوازے، ڈھیروں رحمتوں کے ساتھ نوازے۔ آپ اس سے دوسری راتوں کا آغاز رات کو ہوگا، ڈھیروں دوست میرے بہت سارے بچے جو فوجی ہیں ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، انہوں نے کہا تھا کام کیا کریں، میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کا ذکر ادھر بھی کروں گا، جو جہاں بھی ہے جدھر بھی ڈیوٹی کر رہا ہے، میں تو بہت کمزور ہوں، اس کے آگے ہٹ جائے، اس کی مضبوطی کے ساتھ آدمی لگا نافلے پاس ان کی حاضری آئی ہے۔ تو اب اس طرح چلتے ہیں، یہ دعا ہے کہ رات کو بھی دعا ہوگی، لیکن بہت سارے دوست رات دیر کی ہے، نکلنا بھی چاہیں گے، اس دعا کی طرف چلتے ہیں، بات کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے پیارے بچوں بچیوں اور بچیوں، آپ کو اس سامان دینا چاہتا ہوں، آپ نے بہت زیادہ گھروں کو سنبھال کے رکھے، گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کود کود کر بچوں کے دلوں میں بھرنا۔ میرے آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ انسانی یونیورسٹی ماں کی گود ہے، آپ نے ہماری ماں کی گود سے گود کا قبر تک یہ ساری یونیورسٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، وہ ماں کی گود بتائی ہے۔ بہت بھاری ڈیوٹی ہے آپ کو اپنے گھروں میں خوبصورتی کے ساتھ آقا علیہ السلام کی کہ کثرت سے درود و سلام بھیجا کریں، بچوں کی تربیت اس طرح کر ڈالیں، ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس سرکار سے معصوم دلوں میں بٹھا دیں کہ کسی بھی صورت کہیں بھی کسی بھی مقام پر بڑے سے بڑا گمراہ ان کے آگے آگے خود سے محروم ہو جائے، انہیں کوئی محروم نہ کر سکتا، اور کسی بھی کبھی بڑھیا بڑھیا بجلا کو محروم نہ ہو جائے گا کہ بچہ بڑا بدلتا ہے، بڑا سونا بڑا ہے، فراجے کا سامنے اور اصل دیکھا تھا، اصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر وہ نہیں تو سب کچھ مل گیا۔ ہمیں ساتھ کے جا کے غلط صاف کروں، ہمیں صحیح سے آگے خبر پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے نہیں یہ میرا بائک کر ہم بیٹھے ہوئے ادھر دیر نمبر کا فرق لگ گیا، کوئی فرق نہیں، لیکن اس ایمان کا فرق پا گیا تو میرا آگے کی پوری ذمہ داری سے کر ایسا ہے نہیں۔ الحمدللہ ہمارے مدارس کے اوپر کہیں پیچھے پائی بنائی نہیں لگی، پیچھے کوئی ایجنٹ نہیں ہے۔ دیکھو نا ابھی کامرا بھی جو صاحب ہے ہمارے خود فوجی پریشان ہے، ایک رابط میں ساڑھے کو کوئی نہیں، ساڑھے کو کتوں آئی ساڑھے کو چاہیے تھا تنخواہ دینے 5,000 تنخواہ، لیکن پھر بھی یہ لوگ ہے سلام آزاد آپ کو شریف کرتا ہے جانے لے کے کھڑے ہوتے ہیں نماز والوں میں اندر گھسیں گے چوہوں کی طرح ہوتے ہیں، آپ ڈانٹ کے گرمی میں ڈوب گئے ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو اور آپ خود فیصلہ کرو کہ جو ان کو حملہ کرتا ہے وہ کیا ملک کا مخلص ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں کو کہتے ہو تمہیں کیا دیتی ہے یہ تنخواہ؟
ہم تمہیں جانے والے پہنچا نہیں خدا نے کوئی لگے نہ پیچھو ایجنٹ یہود و نصارا کے ایجنٹ میں خود بکری سے ادھر جاتا ہوں ادھرنا چاہتا نہیں خان صاحب میں ادھر بیٹھا ہوں لیکن کئی بار مجھے اپنے دوستوں کو کہ جی بڑی اچھی جگہ میں داخل کرا ہے قرآن اور جی کوئی سلام نہ لگے یہ صاحب یہ چھت ہمارے سے پوچھو ہمارے صاحب کے لوگ آپ نے تو بزرگوں کے صاحب دیکھیے آپ کو تو بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ کا وقت نصیب ہوا کہ پیر جواد علی شاہ صاحب کے پاس جرا صاحب گئے تھے جواد علی شاہ صاحب نے بولا ہم تو خود اسی اس میں ہے جرا صاحب یہ فقیر آپ کے ساتھ رہ گیا اور یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے پیر پیچھے بھی کر دیا تو فقیروں میں ایسا نہیں کہ پیر لگے آپ کے پیچھے اب یہی چیزیں پانی کی میرے پانی طریقہ تھا آپ نے سخت ہو جانا سے کوئی بات آپ کی کیا بات آج تو تنگی آ گئی نا آج تو پہلے یہ ہوتا تھا آج تو پیر کو دوسرے غریب صاحب جا رہا ہوں مجھے نہ تو خود کہتا ہوں ہر جگہ کہتا ہوں جدھر شیوخ کو دیکھو کھڑو باقی ان کو عزت کو بات سنو کیونکہ میں نے یہ سیکھا ہے انہوں نے یہ سیکھا تھا انہوں نے یہ سیکھا تھا انہوں نے یہ سیکھا تھا اور یہی خالقائی نظام ہے غریب صاحب نبی صاحب ملا نبی صاحب ملا ہو جانا کیا بات کروں گا کیسے بات کو آگے چلاؤ تو یہ ہے جہاں جائے جدھر جائے اپنا پیر یاد آ جائے واہ میرا جدھر بھی جائے کسی بھی جگہ پہ جائے ادھر پہنچے تو اپنا آواز میرا پیر کیا بات کر رہا کدھر تھا کدھر چلا گیا کہیں گے نام سے بڑا ہے میدان قرآن کریم سیکھنے پر بات کرتا ہوا کدھر سے کدھر چلا گیا ادھر یہ سارے سلسلے ہم بھرو ہو کے چلے جاتے ہیں اپنے بچے کو ہمیشہ مسلک کی طرف نگاہ رکھو ہمیشہ یہ دیکھو کہ جدھر چھوڑنے جا رہا ہوں ادھر یہ ایمان پائے گا یا جو ہے وہ بھی وہاں پہ آ جائے گا یہ بہت ضروری چیز ہے بہت ضروری انتہائی ضروری چیز ہے یاد آیا فخر الدین رازی رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ میں آیا بڑا کچھ سیکھا بہت کچھ حاصل کیا بہت کچھ پڑھا کسی مرد کامل کا ہاتھ نہیں پکڑا دیکھا کون اس وقت حضرت الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 40 غلاموں میں سے ایک غلام 40 غلاموں میں سے ایک غلام جن کے بارے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے 40 غلام ہر دور میں رہیں گے کہ جن کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ اس وقت کی گناہوں سے ٹال دیا جائے آپ کی غلامی یاد رکھیے
شروع ہوئی جاتے مانگے نمیاں دھلا کوئی کھانا ہے تو سبوں کا ہی گل ہو گیا کوئی کھانا کوئی سب اور کچھ چیز ہے سنیے بڑا مختصر تھا اس کا بات کا میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں طریقت شاخ طریقت جب بندہ فنا سے شاخ ہوتا ہے تو اسے معرفت حاصل ہوتی ہے جب اسے معرفت حاصل ہوتی ہے تو وہ حقیقت کا آشنا ہوتا ہے جب معرفت حاصل ہوتی ہے پھر پتا چلتا حقیقت نام کس چیز کا ہے یہ سب پوچھا جب قبلہ تعلیم تھا وہ پنج بہت ہوتا کر کر کے کچھ سمجھائے تھے تو ضرور جاؤں گا نظر آئے کسی کے بارے میں آپ کو کوئی کہے کہ کیا تو کرے گا تو پتہ نہیں کی کر دے گا ہم نے میرے دوست بتا رہے تھے عجیب بھوکا نہیں عجیب تعلیمیاں سے بیٹھ جاتے کاغذ دھوپ مار لگا اور بوتل کا منہ کھول اور تعلیمیاں تجھے چل دیا ادھر تک بھی پہنچ گئی اور بوتل سے منہ کھولنا بھی پہنچ گیا عجیب 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 حال عجیب عجیب کیا کیا وہ جو مرد کامل ہوتا ہے نا مرد کامل اور بیوی کے تقریب کا مزاج نہیں ہوتا یہ کہاں کرنا اور ادھر تجھے پستا بنا کر آتا کہ آج عجیب 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 یہ خانقاہیں میں جب لوگ آتے کس لیے تھے اس سے بنا راج گیا اس دنیا کی گندگی سے نکالے اس سے بنا اسے پانا چاہتے ہیں ان کے گلے میں ہوتا رسول اللہ کی غلامی کا تو وہ اس میں رسول سے کسی پانا چاہتے آپ اور آپ اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے کچھ نہیں ہے جنگل والی صاحب کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ آپ ہے سب کچھ آپ کے علاوہ کچھ بھی نہیں میں اپنے مشن پر میں چاہتا ہوں پتہ نہیں کس حد سے جانا جاؤں گا جاتا رہوں گا پیغام دیتا ہوں میرے خاندان کے پیغام کو دیکھتے دیکھے میں لے لوں اور ہر کسی کا میں آپ کو دیتا ہوں میرے ساتھ کوئی پیشن کو ہمارا نہیں ہوتا میرے ساتھ جو رکھے ہیں روم کے اندر اور ہر ایک مہینے سے ملیا پیشن کو پتہ نہیں اپنے آپ ہی دوسرے دور کرتے الحمدللہ ہند لیے اور قبلہ کا آدمی صاحب کو مار دے بستی میرے کو زبردستی بھی کوئی نہیں جاتا اور تحلہ نہ کرتا آؤ میرے آقا کا نام ہے ایسا دے گا میں بات کر رہا تھا کہ کچھ بھی اور نہیں ہے صرف آقا علیہ السلام آپ کی محبت شاخ ملے اور راجا ملے رنگ نے محبت خرا کر ڈالے مزہ آتا ہے نا آپ کو بڑے بڑے اسٹیج میں پانی کا کھڑے ہو یہ دیکھے اس وقت زمانے میں تصوف میں صوفیاء میں اولیاء میں بڑے بلند درجے پر شیوخ میں سے کیا ہے شاخ لازم آپ اس وقت ترکت میں یہ ہے ان کے پاس جا کے بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا
ان کو دکھایا اگر تھی خود دسو کی ہو آپ نے حضور کی بابا جی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے بات دیکھا تو لوگوں کو دکھا کر کہنے والے اور کو کہیں دوسروں کو ان جیسا چہرہ ہی کہا تو برانا اس سے معرفت ملتی ہے بندے کو جب معرفت حاصل ہوتی ہے تو حقیقت آشنا ہوتا ہے حقیقت کب آتی ہے معرفت ملتی ہے تو پردے ہٹتے ہیں حقیقت کا پتہ چلتا ہے یہ بھی کچھ نہیں ہو بھی کچھ بھی نہیں ادھر ہے ایک حقیقت کیا پتہ چلتی ہے کہ حقیقت ایک کائنات میں اور کوئی حقیقت نہیں ہے یہ رب نے قرآن کریم میں کہتا بولوایا میری محبت کے دعوے داروں رسول اللہ کی غلامی کا قرآن کریم کی روشنی میں ہمیں ایک حقیقت پتہ چلتی ہے بہت حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں شاہ کے کاموں کے پیر چھو کے کو پیر چھو کے ان کی خدمت کر کے پھر معرفت اور جب حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو حقیقت کا علاقے ہے یہ اور وہ کیا آپ کی سبا کیا مطلب وہ آپ کی شریعت ہے مستحق پیر صاحب آپ کو بیٹھے رہے میں پڑھ نہیں ہے جاؤ کسی پاڑا ہوں میں پڑھ اور کسی سے بیٹھے نہیں یہ ہنسنے کی بات یہ بالکل ہنسنے کی بات یہ دکھ کا مقام ہے انتہائی دکھ کا مقام ہے انتہائی دکھ کا مقام ہے سیدنا خواجہ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کی جوت سے اور یہ اللہ کے سر کا تاج ہے ان کے سامنے روشنی آ جائے نور بکھر جائے عجیب کا پیاز ہو جائے آواز آئے کہ آپ کو اب ضرورت نہیں ہے کسی عبادت کی آپ کو معلوم سے ہو جاؤ معلوم سے ہو جاؤ کیا تو مجھے اس راستے سے آنے کی کوشش کر رہا ہے جو میرے پاس مجھے ہے کھانے لگا آج آپ کا علم آپ کو بچا دیا آج پھر بار کرتا ہے میرا علم نہیں میرے رب کا فضل مجھے بچا کسی کس حوالے نہ چلے کہ جی پتا چلے اب آئے دیکھو جا کے اور اولیاء اللہ کے چہرے مختلف ہوتے ہیں ابھی میں نے کھڑا کیا تھا اولیاء اللہ کے چہرے کسی قسم کی کوئی آگے رونا کوئی شہادت ہے ان کے چہرے ان کی خود گواہی دیتے ہیں ان کے چہرے مختلف ہوتے ہیں مطلب عوام نے کہا کہ تھی اس نظام کی نشیت سے رکھ لیا کہ وہ چودہ چلو پکڑ لو پکڑو چلو چھٹو ٹھیک ہے شریعت سے مطالعہ سے ہم کو کچھ بھی نہیں ہے میں بات کر رہا تھا کہ وہ خوبصورت رکھتی آپ علیہ السلام کے غلاموں میں سے ایک غلام یہ غلامی کیا چیز ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میرا پیارا بیٹا بتا رہے تھے کاش ابھی جگہ میں آپ پر وعدے ہو یہ میرا غلام ہے آپ کے غلاموں میں سے آپ
حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت بات کی خاطر آیا. آپ نے فرمایا کہ چاہیے یہ جو ہر چیز کو آپ ولایت پہ اور اس پہ اور اس پہ مرتبے پہ یہ ساری چیزوں میں آپ پرکھتے ہیں, کچھ دیر کے لیے ساری چیزیں کسی کے نا سائڈ سے رکھتے ہیں. ہونا آیا مولانا روپانی کہتے کہ مولوی ہر جگہ سے ہمارا ہوا میں سب سب رہی ہے وقت نہیں ہوگے میرا سادہ دل کرتا ہے کہ کچھ بات اس کی کروں, کچھ بات اس کے حبیب علیہ السلام کی کروں, کچھ اس حوالے سے باتیں کروں. لیکن جو بات کر رہا ہوں اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ نے بولا کہ کچھ دیر کے لیے نا ساری چیزیں صحیح سے رکھ, اس سے کوئی اسلام کو یہ نہ لے رکھا علم کو کہ میرا ہاتھ سے جناب علماء کے درجہ میں خود دیکھتے ہیں کہ کئی مفتی صاحب کا ان چنتا کرتا ان کے علم کو سلام. اس سے کوئی میری بات کو میں جس حوالے سے بات کر رہا تھا اسے ہی آ جاؤں گا, وہی بات سمجھانے کی خاطر یہ کی ہے. آپ نے جب یوں فرمایا اور کہا فرمایا کہ جاؤ پھر آؤ, بھیجا اور نہیں بھی بھیجا, بھیجا اور نہیں بھی بھیجا. ایک کسان سے پکڑا ہوتا ہے, پوچھتے کہ رابط کرتا ہے کہ پوچھنا بھی بڑا دین کیا پہلے اللہ مسلمان ہمارے لگے وہ مسلمان ہے تو پھر میرا یقین ہوگا کہ وہ ایک ہے. اس کے بارے میں میرے پاس کیا کیا دلائل ہے جو انہوں نے بے شمار دلائل لکھے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر اس کے ایک ہونے. آپ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اسے فرمایا کہ کیا دلیل ہے میرے پاس کیا دلیل ہے. اس نے کھایا لکھا کہنے لگا جو سوال کیا ہے اس کی آپ سے توقع نہیں رکھتا تھا. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد کہ وہ ہے اور ایک ہے کسی اور دلیل کی ضرورت ہے؟ اور میں نے اپنے آقا کا نام لے لیا, میں نے اپنے بادشاہ کا نام لے لیا, میں نے اپنے شہنشاہ کا نام لے لیا. اور دوسرے لوگ پوچھے گا خیر وقت ہی ہے. آپ میرے پاس میں دوسرا سوال جواب نہ کیجیے گا, یہ بات ختم ہوئی ادھر. ایک وقت کیا کہہ رہے نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ وضو فرماتے ہوئے وضو فرماتے ہیں کیا وہ جو تجھے کسان نے کہا, کیا وہ جو تجھے کسان نے کہا. تیسری بار اونچی آوازیں فرماتے سونی وہ کیسا جو کسان نے کہا تھا جو مریض وضو کرا رہا ہے. آج سونے لگا مجھے بھی تو میں اور آپ ہے کوئی ہے نہیں, کسے فرما رہے آپ نے ہوگا کہ افسوس راضی کا بس آپ کو آپ کرتا شیطان من بنا دیا, اس کے ساتھ دست منافع شروع کر دیا. راضی اپنے دلائل جو اپنے ان کے دور پہ لکھے ہوئے ہیں وہ پیش کر رہے ہیں, شیطان آگے سے رد کرتا چلا جا رہا ہے. اب راضی کے دلائل اپنے ختم ہونے پہ آ رہے ہیں اور شیطان آگے سے دلائل دیتا چلا جا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں سارے فکرے چھٹ سب کچھ چھوڑ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں وہ ایک ہے, میں کہتا ہوں ایک ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ ادھر راضی کے منہ سے نکلا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ادھر شیطان بھاگ گیا اور راضی ایمان سلامت لے کر چلے گئے. میں جو بات کو سمجھا رہا تھا جس حوالے سے یہ گفتگو کی کوشش کیجیے ایمان اپنے ایمان کی حفاظت
سیکھیے، علم سیکھنا چاہیے، لیکن اس چیز کا خاص کیا ہے کہ آپ کا بچہ اس انداز سے مستقل ہو، اس انداز سے آگے بڑھے، اس انداز سے اس کے، کیونکہ آج وقت کی ضرورت بھی آ رہی ہے، اب ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ وقت کی ضرورت کیا ہے، ایسی تربیت، ایسی تعلیم کہ یہ خوبصورت دین متین کی جو تعلیمات ہیں ان کو لوگ سمجھے، انہیں اپنائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو بھی حاصل کریں۔ یہ کبھی آپ کو نگاہ کری، آپ پہلے دیکھ نہیں سکا، آپ کی کچھ نہ کچھ کرواتے رکھا ہوتا۔ خیر دوستوں، ان چیزوں پہ خاص طور پہ نظر، ہر چیز میں اس چیز پہ خاص طور پہ دیکھا جائے کہ کیا کسی جگہ پر، کسی مقام پر کوئی ایسا ویسا مسئلہ ہو تو طریقے کے ساتھ اپنے بچوں کو صحیح جگہ پر تعلیم دلوائیے۔ اللہ تعالیٰ کے قول کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ میرے اور آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ آئیے اب سے پہلے کہ میں پھر سے چلتا ہوں، ہاتھ اٹھاتے ہیں دعا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہ آگے ہاتھ پھیلائے، آپ سب کی خواہش ہوتی ہے، میں نے ابھی ایسا ایسا ذکر بھی کیا، تو دعا مانگیں گے۔ اور اے کریم رب، میں اپنے حال سے واقف، اپنی کوتاہیوں سے واقف، اپنے کیا نامہ اعمال سے واقف، میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ دیا تو نے دیا، اور بڑا میں نے ان سب کے سامنے کیا بھی کہ نہ تو کچھ ہے، نہ کوئی محنت ہے، تو نے اپنے کرم سے نوازا، تو نے اپنے فضل سے نوازا، تو نے یہ لاکھوں دلوں میں یہ محبت پیدا کی، تو نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ یہ کہتے ہیں مجھے کہ میں تیرے آگے ہاتھ پھیلاؤں، تو کرم کرے گا، نہ کہا سے، نہ مندہ سے، نہ گناہگار سے، لیکن اے میرے کریم رب، جتنا نہ تھوڑا نہ اتنا ہی اچھا ہے۔ میں جتنا گرا ہوں پوری کو گرو میں کھانے والا کیا ہے۔ اے میرے کریم رب، جتنا نہ کمزور عاجز بدکار چہرہ، اے میرے شانہ والے رب، میں وہ چہرہ ہی چہرہ کہ تو بلندیاں بے پناہ بلندیاں بے پناہ بلندیاں رکھا ہوا۔ اے میرے کریم رب، ان حالات مختلف مقامات کو اس سب کو تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی خاطر کوئی کسی جگہ سے آیا، اے میرے کریم رب، میری طرف نہ دے، اپنے کرم کی طرف دے۔ اے میرے کریم رب، ارادے دل خیال بھی تو پایا، ارادی دیا مرادہ بھی تو ہی اپنے کرم کے نام پوریا فرما، اپنے فضل کے نام کسی کی خالی نہ پھیری۔ الحمدللہ رب العالمین ونبینا ومولانا وحبیبنا ومرجعنا ومأوانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشعبنا ومحشرنا وضعف منائنا وضعف منائنا وضعف منائنا ومن جانا وراحنا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات يا إلهي محمد هذه المفتحات اجعلنا مفتوحا للآيات والكرامات
ووفقنا بالطاعات والعبادات. يا إلهي احفظنا من الآفات والبليات، وبارك لنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجساد والرحمات. ربنا واجعل لنا من لدنك وليا، ربنا واجعل لنا من لدنك رسيلا. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان. ربنا آت كتابنا وارحم آبائنا وأمهاتنا من النيران. ربنا هب لنا من أمرنا رشدا، ربنا هب لنا من أمرنا رشدا، ربنا هب لنا من أمرنا مرفقا. آتنا ولياتنا أنت ولي في الدنيا والآخرة، أنت حبيبي في الدنيا والآخرة، أنت رفيقي في الدنيا والآخرة. اللهم قد وردنا إلى الانسياب، لكن وجاء بفضلك وحبيبك العالم أن نبرات والجلال من الطرقات السحق والنيران. اللهم ارزقنا اللهم وليك العالم، اللهم ارزقنا وليك العالم، ولا تحجبنا بذلك اللهم نزل قلوبنا بالمرافقة، اللهم نزل قلوبنا بمحبتك، اللهم وفقنا بطاعتك، اللهم اعنا على عبادتك، اللهم انصرنا بنصرتك، اللهم احفظنا بحفاظتك، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم انزل علينا بركاتك، اللهم اشفنا بشفائك، اللهم دعنا بدعائك، اللهم قلنا من هذا الظاهرية والباطنية، اللهم كن لنا وليا في الدنيا والآخرة. آتنا ولياتنا محبة رحمة انك انت المجيد الدعاء. یا اللہ سچے سارے گندے ہاتھ اس پابندی کے تیرے سامنے کھڑاتے ہیں، سارے منہ اس پابندی کے تیرے سامنے کرتے ہیں، لیکن اے کریم تینو واسطہ تیرے فضل و کرم کا، اے کریم تینو واسطہ تیرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اے کریم تینو واسطہ سارے مرشدان کریم کا ایک نظر کرم کی سارے سیاہ دلا کی روشن کا، اے کریم سارے آواز طرف نہ دے، سارا نامہ آواز کیا ہے اگر دیکھ رہے ہیں تو اپنی رحمت کی طرف، سارے سیاہ دلا کی روشن کا، سارے سخت دلا کی نرم کا، سارے دلا میں پیارے پن کی دور کر دے، سارے دلا میں سنگ کی اتار دے، سارے دلا کی بغض و عناد کو پاک کر دے، جان منافقت اور ریاکاری تو بچا، جان قول و فعل میں تضاد تو بچا، جان زندہ رکھتے اپنے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت ہے، موت کے ایسے محبت ہے اور قیامت والے وقت اٹھا دے اس سے محبت ہے۔ اے کریم کہ تیرے حبیب علیہ السلام کی خوبصورت نسل ہے، اے میرے پیارے رب کہ تیرے حبیب علیہ السلام کی خوبصورت نسل ہے۔ اپنی زبان کو اپنے محبوب کی سوچ اس وجہ تو نہیں جانتا کہ کچھ تیر ماریا وجہ ہے کہ جو کچھ بھی تیرے حبیب علیہ السلام ہے وہ خوبصورت ہی خوبصورت ہے، وہ بلند والا شانہ ہے، بے پناہ بلند والا شانہ ہے، بے پناہ بلند والا شانہ ہے۔ آپ کی شان میں بدولت صرف کوئی ہے ہی نہیں رفتہ چاہتے ہیں چاہتے کہ کسی کی پتہ ہی نہیں کہ آپ کی شان ہے کہ تو شانہ والے پوری انہیں کی اور شانہ عطا فرمائیا کہ پوری انہیں دیا انہیں شانہ کی جانے والا اے کریم اے حاضری اے میرے خوبصورت دوستہ دی حاضری اس کی قبول فرمانا، اے میرے پیارے رب قبول فرمانا، اے میرے سونے رب قبول فرمانا۔ قابل نہیں دے رہے ہو کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں کچھ، لیکن دن تیرے کیا کس کے در پر جائے اپنی یہ بے چارگی دکھ رہے ہم کون ہے تیرے سوا بتا نواز، سب وہاں کرتے تیرے روئے نیاز، اور اپنے در سے پورے در ہوتا ہمیں پھر بھروسہ کس کی ہے درگاہ ہمیں، ہم کو نا امید مت چھوڑے کریم،
ہم کو ناامید مت چھوڑا کہیں، ابھی پہلے سے ہی بنا کتنے کے خلاف ہم کو ناامید مت چھوڑا کہیں کہ تیرا اپنا فیصلہ ہے کہ میری رحمت سے ناامیدی نہیں ہے۔ اے کریم سارے عوام کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ۔ اے کریم اے حاضری قبول فرما، تیرا وعدہ اے میرے سونے رب، تیرا وعدہ کہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں مختلف شہروں سے، مختلف بستیوں سے۔ اے میرے قریب رب ہے، تیرا اپنا فرمان مبارک ہے، تو سچا تیرے وعدے سچے، اسی جھوٹے سارے وعدے جھوٹے، لیکن تیرا فرمان ہے کہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں مختلف شہروں سے، مختلف بستیوں سے، مختلف مقامات سے، ہر چار خوف کو چھوڑ کے تیرے حبیب کے قوم کی خاطر اکٹھے ہو گئے۔ تو جاننے والا ہے دل تیرے سامنے ہے، کون سی چیز کو کرنے سے چکی ہو، تیرے حضور حاضر ہے، سچے کھڑے ہو کے تیرے حضور حاضر ہے، تیری وحدانیت کو پختہ یقین رکھتے ہوئے تیرے حضور حاضر ہے، تیرے حضور حاضر ہے، تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور تجھے تیرے آگے ہاتھ کرتے ہیں کہ تو فرماتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کوئی کسی زبان والا، کوئی کسی رنگ والا، چل پڑتے ہیں، چلتے جاتے ہیں، پھر ایک مقام پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور تو فرماتا ہے کہ نہیں انہیں اکٹھا کرتی، نہیں انہیں اکٹھا کرتی مگر میری محبت۔ کوئی نہیں خبر کہ رشتہ نہیں، رشتہ تو زیادہ سیدھا رشتہ، دنیا عارضی رشتہ نہیں، کوئی عارضی رشتہ نہیں کہ حق بندی میں ٹوٹ گیا، قبر اس پاؤں میں چھا دیا، نہیں ہمارا تو وہ رشتہ ہے کہ اس دن دوسرے بنوایا، اس کا فرمان مبارک ہے کہ سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے مگر یہ رشتہ نہیں ٹوٹے گا، تیری محبت کا رشتہ، تیرے حبیب علیہ السلام کی خوبصورت محبت کا رشتہ، تیرا فرمان ہے کہ نہیں انہیں اکٹھا کرتی مگر میری محبت۔ اور میرے کریم رب تیرا ہی فرمان ہے نا، تو نے ہی فرمان رکھا ہے کہ وہ اس بات پر سے نہیں اٹھتے، وہ اس بات پر سے نہیں جاتے، وہ اس بات پر سے باہر نہیں ہوتے مگر نہ سنو، میں تو رنگوں والا چھوڑنے والا، میں اس شان والا ہوں کہ میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کر ڈالتا ہوں۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ گناہ معاف کر۔ اے کریم اپنے حبیب علیہ السلام کی اس خوبصورت محفل میں یہ میرے کتنے خوبصورت دوست حاضر ہیں، اس میں ایک قافلہ آتا ہے تو جانتا ہے، لیکن آج کرتے ہوئے تیرے آگے یاد کرنی ہے، وہ تو تیرے سامنے ہے۔ میں یہ بات بھی کرنا چاہتا تھا، کیا مدینہ پاک کی خوابیں اور لوگوں نے اوپر دیکھی اور یہ کیسے قافلہ گیا اور کیا ہوا، بکرا تھا، ایک قافلہ ایسا بھی ہے کہ جن کے دل میں امداد کی محبت بڑھتی، انہوں نے امداد لیے ادھر انہوں نے جگہ دی کہ جدھر تیرے حبیب علیہ السلام کی خوبصورت تعلیمات کا پرچار کیا جائے۔ کوئی قافلہ کہیں سے ہے، کوئی کسی محبت میں ہے، کئی بچے میرے سامنے میں ایسے بیٹھے ہیں، بچی بن جائے پرواہ نہیں، کئی ایسے ہیں کچھ چلا جائے پرواہ نہیں۔ اے میرے کریم رب ان سب کی محبتیں تیرے سامنے، اے کریم میں نے سارے ہاتھ کیا، میں چہرہ سے گناہگار سے، لیکن مختلف طور بلا کیا تمہارے میرے بچے اپنے کرم لگانے میں سب کی بارش، اپنے کرم لگانے انداز سے نام میں کہ انہوں نے دل چڑھ کر وہ تیری اور تیرے حبیب علیہ السلام اس محبت کی بنا ہوگا دینا کی دین کی کامیابی عطا فرما اور دنیا کی کامیابی میں اولادہ کی سارے اولاد کا
یہ رضی اولاد ہے اولاد کی فرما بردار کا اولاد کی صلاح مستقیم سے کرنا یہ آواز ہے جو اولاد کے برابر رشتے نہیں ملتے میرا تو رشتے کا فرما بیماروں کی شفا کا فرما بے روزگاروں کی روزگار کا فرما کاروباروں کی برکت کا فرما کوئی کسی پریشانی سے اپنی پریشانی دور فرما کوئی کسی مشکل ہے جو اپنی مشکل آسان فرما جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور مختلف مقامات سے پولیس کے نوجوان ریلوے کے نوجوان اور فوج پاکستان جدھر بھی جہاں بھی کسی بھی مقام پر موجود والے ایسے ہی نہیں کہ اپنی حفاظت کی پاکستان کی اپنی حفاظت مسلمانوں کی حفاظت کہانیاں بیگا بھی اپنا کرم نہ ہدایت دے دے میں یہ نہیں کہوں گا انہیں بھی نکاب کر دے نہ تیرا بھی افسرا کا جملہ کی تباہ کا چھت اے میرے پتے آپ سے انہیں اپنی کرم کے نام جواب دے انہیں بھی اپنا فضل کے نام ہدایت عطا فرما سارے مسلمانوں کی اس طرح کا سارے میں دل آپس میں اس طرح دو آپ میں اسلام کی اس طرح کو بھاگے اے میری دلوں کی کا نگار بات کرے بولوں کوئی چیز چھپی نہیں آج میں اسلام اس طرح کا تھا سب کی اس طرح کا تھا سب کی اس طرح کا تھا آج میں اسلام کی حفاظت فرما پاکستان کی حفاظت فرما اور ساری تیری مخلوق ہے شہروں میں جدھر بھی کوئی کرتا ہے دور زیادہ پانے والا ہے سب کی آواز دیتے ہیں سب کا تعلق مدینہ پاک سے نہ سب کا دلا جو اپنے حبیب کی محبت کی پاچھا سب کی مدینہ پاک کی حاضری بیٹا کو آمین سب کی مدینہ پاک کی حاضری 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 سارے کی مدینہ پاک کی محبت اختلاف سارے مسلمانوں کی مدینہ پاک کی محبت اختلاف اللہ عباد کا حاضر ہونا ہم کا ناصر ہونا ہم کا حاضر ہونا ہم کا راشد ہونا ہم کا دلیل ہونا ہم کا ولی ہونا اور ہمارے نولا محسن نے دینا ولا تسلیم ارجو دینا ولا تسلم على الظالمين ارجو دینا وكفر الله سيئاتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب أنت الوهاب أنت الوهاب وحرمة النبي سيد الأبرار وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربنا يا كريم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر کیا چاہیے اپنی جگہ پر کسی